غلط طریقے سے پوری کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم بھی ہے، معاشرے کا مجرم بھی ہے۔ جتنی برائیاں اس کی وجہ سے آگے پھیلیں گی، ان برائیوں کا جرم، ان کا گناہ، ان کا وبال اس انسان کے اوپر پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شہوت کا مادہ رکھا، اس کو پورا کرنے کا طریقہ، کیسے وہ شہوت پوری کرنی ہے، کیسے شہوت مٹانی ہے، اللہ نے اس کے لیے نکاح کا طریقہ واضح کیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر نکاح کی خود اللہ نے بھی ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح کرنا اور نکاح کے ذریعے سے شہوت پوری کرنا یہ عبادت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے جب ہم نکاح کرتے ہیں یا اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو عملی زندگی کے اندر قدم اٹھا رہے ہیں، اس عملی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنانا چاہیے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی آسان بن سکے، ہمارا مستقبل بہتر بن سکے۔ تو اس کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے، نکاح کیا کیوں جاتا ہے۔ صرف شہوت پوری کرنا، شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانوں۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم خود قرآن مجید کے اندر دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، جو عورت تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ ایک عورت سے کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، دو عورتوں سے کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، تین عورتوں سے کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، چار عورتوں سے کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ نبی کے لیے تو اجازت تھی کہ جتنی عورتوں سے وہ نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن نبی کی امتی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید خود نکاح کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں، وہ خواہ عورت ہے بغیر نکاح کے یا مرد ہے بغیر نکاح کے، اللہ امر کا صیغہ دے حکم کر رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کہ ان کا آگے نکاح کرواؤ۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ خود نکاح کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم نے شہوت پوری کرنی ہے، شہوت اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے، اس کا طریقہ اللہ نے نکاح کے اندر رکھا ہے۔ تو نکاح کی ترغیب اللہ خود دے رہا ہے، فَانْكِحُوا وَأَنْكِحُوا دونوں امر کے صیغے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ انسان کو نکاح کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر اس سے ہم ہٹیں گے فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ 18ویں سپارے کے اندر فرماتا ہے اگر انسان اس راستے سے ہٹے گا، اس نکاح کے راستے سے علاوہ، راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے، تو وہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ انسان سرکشی کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنے والا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ انسان ظالم ہے، وہ انسان گناہگار ہے، وہ انسان اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اگر انسان نے اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، اس کا طریقہ صرف اور صرف اللہ نے نکاح کرنا۔ تو یہ نکاح کی اہمیت ہے کہ اللہ خود حکم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نکاح کی ترغیب اللہ اور اس کا رسول کو دے رہے ہیں۔ تو انسان نے شہوت کو پوری کرنی، فطرت کا تقاضا ہے، شہوت اللہ نے اندر رکھی ہے۔
تو جب پوری کرنی ہی کرنی ہے تو انسان اس طریقے سے اس شہوت کو پورا کرے جو اللہ اور اس کا رسول طریقہ بتا رہا ہے، تاکہ وہ شہوت بھی انسان کے لیے عبادت بن جائے۔ اب آپ شاید پریشان ہو، مولوی صاحب کیسے عبادت کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ بھی حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کتابوں کے اندر، تو ایک کتاب کے نہیں کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پریشان ہو کے عرض کر دیا، اللہ کے رسول، کیا بیوی سے صحبت کرنا اور شہوت پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر یہی انسان غلط طریقے سے شہوت پوری کرے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول گناہ ہوگا۔ فرمایا، اگر غلط طریقے سے شہوت پوری کر رہا ہے تو گناہ ہوگا، اگر صحیح طریقے سے شہوت پوری کر رہا ہے تو عبادت ہوگی۔ تو اس لیے یہ فطرت تو ہے، اللہ نے شہوت تو انسان کے اندر رکھی ہے، پوری تو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ نکاح۔ تو یہ نکاح اللہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا حکم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کا حکم اپنی حدیث مبارکہ کے اندر دے رہے ہیں۔ باقی نکاح کا مقصد کیا ہے، ہم نکاح کرتے کیوں ہیں اور کن چیزوں کے لیے ہمیں نکاح کرنا چاہیے؟ اس کے اندر نکاح کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے، انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر جو ہے وہ شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں۔ جب میں اور آپ اس نیت سے نکاح کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا یہ عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ ثواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ اجر ہے۔ تو سب سے پہلے مقصد یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو میں راضی کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں، ہر نبی نے شادی کی، کسی نے ایک کی ہے، کسی نے 2 کی ہے، کسی نے 3، کسی نے 4، میرے اور آپ کے آقا نے 11 نکاح کی، 2 بیویاں فوت ہو گئی، پھر موت تک 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 3 نکاح کیے، حضرت یعقوب کے بارے میں آتا ہے 4 نکاح کیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 10 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 700 بیویاں تھیں۔ تو نکاح ہر نبی نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ یہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اس لیے جب ہم نکاح کرتے ہیں تو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور دوسرا مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس نکاح کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ جس وقت انسان نکاح کر لیتا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے، اور جب انسان نکاح کر لیتا ہے پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، فقط استکمل الایمان، تو اس وقت ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے نیت سے، اس مقصد سے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہوگی، میری عزت کی حفاظت ہوگی، میری عصمت کی حفاظت ہوگی، اس نیت سے انسان جب نکاح کرے گا تو پھر یہ نکاح انسان کے لیے جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کا دوسرا مقصد نکاح کا یہ ہونا چاہیے کہ میرے ایمان کی حفاظت، میری عزت کی حفاظت،
اب انسان اگر غلط طریقے سے شہوت پوری کرے گا تو پوری تو ہو جائے گا، لیکن وہ انسان معاشرے کے اندر بدنام ہو جائے۔ اب اگر زنا کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو جائے، اگرچہ وہ زنا کرنے والا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے وہ زنا کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو زنا کا طعنہ دیں گے وہ برداشت نہیں کرے، اور اس کے ہاں جو اولاد ہوگی کسی کو خوشی نہیں ہوگی، بخلاف اس کے جب نکاح کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے پورے معاشرے کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے ایمان کی حفاظت، میری عزت کی حفاظت اور میری عصمت کی حفاظت۔